نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی سال کا 7واں مہینہ رجب ہے۔ رجب کے معنی تعظیم کے ہیں۔ اس مہینے کی تعظیم کی وجہ سے اس کا نام رجب رکھا گیا، کیونکہ عرب اس مہینے میں لڑائی سے گریز کرتے تھے۔ بعض ماہ مبارک ایسے ہیں جن کی خاص فضیلت احادیث میں بیان کی گئی ہے، اور ان میں بعض امور خیر کی ترغیب بھی دی گئی ہے، جیسے شعبان، رمضان، ذوالحج وغیرہ۔ لیکن رجب کا مہینہ ایسا ہے کہ نہ تو اس کی کوئی امتیازی فضیلت کسی حدیث میں وارد ہوئی ہے، سوائے اس کے کہ یہ 4 حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ لہٰذا اس مہینے میں کسی نیک عمل کو فضیلت کے ساتھ خاص نہیں کیا گیا۔ بعض جن اعمال کو فضیلت کے ساتھ بڑھا چڑھا کر بیان کیا جاتا ہے، وہ محض فرضی قصے اور ضعیف موضوع روایات پر مبنی داستانیں ہیں، لہٰذا جو اعمال کتاب و سنت سے ثابت ہیں ان پر عمل کیا جائے گا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا 4 حرم۔ جب سے آسمان و زمین کی تخلیق ہوئی، اللہ کی کتاب میں اس دن سے 12 مہینے مقرر ہیں، جن میں 4 ماہ حرمت والے ہیں۔ دور جاہلیت میں لوگ اس مہینے میں قربانی کرتے اور اس ماہ کی جانے والی قربانی کو رجبیہ کہتے۔ اس کی کھال درخت پر ڈال دیتے، جس سے لوگ سمجھ لیتے کہ یہ رجب کی قربانی ہے۔ بخاری کی روایت کے مطابق اس کی کوئی دلیل نہیں۔ اسی طرح نماز کا خصوصی اہتمام کیا جاتا ہے۔ رجب کے پہلے جمعے کی رات مغرب سے عشاء تک مخصوص انداز میں 12 رکعت نماز پڑھنا، جسے صلاۃ الرغائب کہتے ہیں، جس میں 3 بار سورۃ القدر اور 12 دفعہ سورہ اخلاص پڑھی جاتی ہے۔ پھر نماز کے بعد 70 بار درود پڑھا جاتا ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ اس نماز کی کوئی اصل نہیں، بلکہ یہ ایک نئی چیز ہے اور بدعت ہے۔ نہ یہ نماز انفرادی جائز ہے اور نہ اجتماعی۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے، آپ نے جمعے کی رات کو قیام سے اور دن کو روزہ رکھنے سے منع فرمایا۔ امام ابن قیم اور امام ابن نووی بھی اس نماز کو بدعت قرار دیتے ہیں، یعنی اگر نماز ادا بھی کی جائے گی تو اس کا شرعی حیثیت سے جائزہ لیا جائے گا۔ اسی طرح کچھ لوگ عمرہ کو بھی اس ماہ کے لیے خاص کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، رسول اللہ نے رجب میں کبھی بھی عمرہ نہیں کیا۔ عروہ بن زبیر بھی اس کے قائل ہیں۔ اس ماہ میں سنت سمجھ کر عمرہ کرنا بھی حدیث سے ثابت نہیں، اور یہ ناپسندیدہ بات ہے۔ کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے خاص بندے کو رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کی سیر کروائی، جس کے ارد گرد ہم نے برکت دی ہے، تاکہ اس کو اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں۔ بخاری میں حضرت انس بن مالک سے مروی ہے کہ معراج کی رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد حرام میں سوئے ہوئے تھے کہ 3 فرشتے آئے۔ ان میں سے ایک نے کہا، ان میں سے کون ہیں؟ دوسرے نے کہا، یہ ان میں سب سے بہتر ہیں۔ تیسرے نے کہا، پھر انہیں لے چلو۔ پہلی رات اتنی ہی بات ہوئی، دوسرے دن فرشتے آئے اور یہی باتیں ہوئیں۔ آپ نے یہ باتیں سنی، آپ کا دل جاگتا تھا اور آنکھیں سوتی تھیں۔ اس رات فرشتے آپ کو لے گئے۔ سونے کا ایک تشت لایا گیا جس میں حکمت بھری ہوئی تھی۔ حضرت جبرائیل نے آپ کا سینہ مبارک چاک کیا اور اس میں ایمان اور حکمت کو بھر دیا۔ جبرائیل امین جو قوی اور امین ہیں، اللہ نے ان کو اتنی طاقت دی ہے کہ وہ یہ کام کر سکتے ہیں، جبکہ آج 1450 سال بعد ایک عام شخص کو طبیب چیرتا ہے اور اس کا علاج کرتا ہے۔ اس وقت لوگوں نے ان باتوں پر یقین نہیں کیا اور آپ کا استہزاء کیا۔ صرف ابو بکر صدیق تھے جنہوں نے آپ کی باتوں کی تصدیق کی۔ ان روایات پر ایمان رکھنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ ہم غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ ترمذی کی روایت ہے کہ پھر آپ کے پاس براق سے سواری لائی گئی۔ آپ کے سفر کا آغاز ہوا، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لایا گیا۔ وہاں آپ کے پاس دودھ، شہد اور شراب پیش کی گئی۔ آپ نے دودھ کا انتخاب کیا۔ آپ براق پر سفر کرتے ہیں اور وہ حد نگاہ تک قدم اٹھاتا ہے۔ سورہ نجم کی آیات جو آپ کے سفری کیفیت میں نازل ہوئیں، آیت نمبر 13 سے 18 تک، اس میں معراج کی کیفیت کا بیان ہے۔ مسجد اقصیٰ میں آپ نے تمام انبیاء کی امامت کروائی، پھر آسمانوں کا سفر شروع ہوا۔ اسی لیے اس واقعے کو اسراء و معراج کا واقعہ کہا جاتا ہے۔ اسراء وہ سفر جو آپ نے زمین میں کیا، جبکہ معراج وہ سفر جو آپ کو آسمانوں پر لے جایا گیا۔ فرشتوں کے ساتھ آپ آسمانوں پر گئے، آسمانوں کا دروازے آپ کے لیے کھولے گئے۔ حضرت جبرائیل سے پوچھا گیا، آپ کے ساتھ کون ہے؟ حضرت جبرائیل نے ہر آسمان پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعارف کروایا۔ آپ کو خوش آمدید کہا گیا۔
ان 7 آسمانوں میں آپ کی مختلف انبیاء اکرام سے ملاقات ہوئی۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام، دوسرے آسمان پر حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام، پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت موسیٰ سے ملنے کے بعد جیسے ہی آپ آگے بڑھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام رونے لگے۔ وجہ پوچھی تو بتایا گیا، یہ نوجوان میرے بعد آیا، اس کے امتی میری امت سے زیادہ ہوں گے، حالانکہ یہ میرے بعد نبی ہیں۔ 7ویں آسمان پر آپ کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔ حضرت جبرائیل نے تعارف کروایا کہ یہ جد امجد ہیں۔ آپ نے سلام کیا اور حضرت ابراہیم نے خوش آمدید کہا۔ وہ بیت المعمور سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے، یہ وہ بدلہ تھا جو انہوں نے دنیا میں اللہ کا گھر بنایا تھا۔ پھر آپ کو آگے لے جایا گیا جہاں حضرت جبرائیل نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے آپ پر وحی فرمائی اور 50 نمازوں کا تحفہ دیا، سورہ بقرہ کی آخری آیات، اور خوشخبری دی کہ جو آپ کی امت میں شرک سے بچے گا اس کے لیے جنت واجب ہے۔ واپسی پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پوچھا کیا ملا ہے؟ فرمایا میرے رب نے مجھے 50 نمازوں کا تحفہ دیا ہے۔ حضرت موسیٰ نے کہا یہ آپ کی امت پہ گراں گزرے گی، لہٰذا آپ تخفیف کا مطالبہ کریے۔ رسول اللہ پھر جاتے ہیں اور 10 نمازیں کم کرواتے ہیں۔ اسی طرح ایک دفعہ میں 5 نمازیں کم ہوتی ہیں۔ جب 5 رہ گئیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا آپ اپنے رب سے مزید تخفیف کا سوال کریں، یہ امت کے لیے گراں ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا اب مجھے شرم آتی ہے کہ میں اپنے رب کا دیا ہوا تحفہ واپس کروں۔ آپ نے فرمایا جب میں آیا تو پکارنے والے نے پکارا کہ ہماری طرف سے اجر پورا ہوا، بندوں پر تخفیف کر دی گئی لیکن اجر میں کوئی کمی نہیں کی گئی۔ 5 نمازوں کا ثواب 50 نمازوں کے برابر ہے۔ مسلم کی روایت میں ہے کہ آپ کو یہ بھی تحفہ ملا کہ اگر کوئی نیکی کا ارادہ کرے تو اسے بھی نیکی لکھی جائے گی، اور اگر گناہ کرے تو گناہ کے بعد اس کا بدلہ لکھا جائے گا۔ رسول اللہ نے فرمایا سدرۃ المنتہا کے مشاہدے کے بعد مجھے جنت اور جہنم کی سیر کروائی گئی۔ جنت کے قبے موتیوں اور اس کی مٹی کستوری کی تھی۔ پھر نہر کوثر دکھائی گئی۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا اے محمد اپنی امت کو میرا سلام کہیے۔ محمد جنت کی مٹی بڑی عمدہ ہے لیکن یہ چٹیل میدان ہے، اس کی ہریالی سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ہے۔ سفر معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عبرتناک مشاہدات کروائے گئے۔ غیبت اور مسلمان کی آبرو ریزی کی وجہ سے خوفناک عذاب۔ رسول اللہ نے معراج کے سفر میں دیکھا کہ لوگوں کی غیبت اور آبروزی کرنے والے لوگوں کے ناخن تانبے کے تھے اور وہ ان سے اپنے چہرے اور سینوں کو بری طرح نوچ رہے تھے۔ جنسی بہراروی میں مبتلا لوگوں کا بھیانک انجام دکھایا گیا۔ حلال بیوی یا حلال شوہر کو چھوڑ کر حرام اور بدکاری کا ارتکاب کرنے والے مرد اور عورتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ وہ صاف ستھرا پاکیزہ گوشت چھوڑ کر سڑا ہوا بدبودار گوشت کھانے کا عذاب بھگت رہے ہیں۔ یتیموں کا مال کھانے والوں کا عبرتناک انجام۔ رسول اللہ نے یتیموں کا مال ناحق کھانے والوں کو دیکھا کہ ان کے ہونٹ اونٹ کے ہونٹوں کی طرح تھے اور وہ اپنے منہ میں پتھروں جیسے انگارے ٹھونس رہے تھے جو دوسری جانب سے نکل رہا تھا۔ اسی طرح سود خوروں کا دردناک عذاب دکھایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سود خوروں کو دیکھا کہ ان کے پیٹ گھروں کی مانند کشادہ اور بڑے تھے جن میں سانپ تھے جو پیٹ سے باہر نظر آ رہے تھے۔ شوہر کے ساتھ خیانت کرنے والی عورتوں کا حال دکھایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی عورتوں کو دیکھا، ان کے سینے بڑے بڑے ٹیڑھے کانٹے چبھا کر انہیں آسمان و زمین کے درمیان لٹکایا گیا تھا۔ بے عمل واعظوں اور خطیبوں کا انجام دکھایا گیا۔ دوسروں کو نصیحت اور خود اس پر عمل نہ کرنے والے خطیبوں اور واعظوں کا حال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ ان کی زبانیں لوہے کی قینچی سے کاٹی جا رہی ہیں، جب کٹ جاتی ہیں تو وہ پھر پہلے کی طرح صحیح سالم ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح جنت کی خوشبو اور جہنم کی سڑان اور بدبو۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر جنت پر ہوا تو وہاں سے ٹھنڈے اور خوشبودار ہوا کے جھونکے آ رہے تھے، جبکہ جہنم پر سے گزر ہوا تو وہاں سخت بدبو محسوس فرمائی۔ پھر آپ اسی رات مکہ واپس لائے گئے۔ جب آپ نے یہ واقعہ قریش مکہ کو سنایا تو کچھ ہنسے اور کچھ نے تالیاں بجائیں۔ صرف حضرت ابوبکر صدیق تھے جنہوں نے آپ کی تصدیق کی کہ یہ بات اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی ہے تو یہ سچ ہے۔ معاشرتی بائیکاٹ ہونے کے باوجود ابوبکر نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کی۔ مسلم میں ہے کہ کفار مکہ نے اس کی تکذیب کی اور انہوں نے بیت المقدس کی نشانیاں طلب کیں۔ آپ نے نشانیاں بھی بتائیں تو زبانیں تو بند ہو گئیں مگر ہدایت نہیں ملی۔
معراج کے دوران ہونے والے مشاہدات کا ماخذ نمازوں کی پابندی۔ حضرت ابراہیم کی وصیت کے مطابق کثرت سے سلام اور ذکر اور لا الہ الا اللہ کا صرف لوگوں کو نصیحت نہ کریں، خود بھی عمل کریں۔ غیبت سے بچیں، خواتین شوہروں کی ناشکری کرنے سے بچیں، لعن طعن کرنے سے بچیں، خیانت کرنے سے بچیں۔ اسی طرح سود خوری کرنے والے اس کام سے باز آ جائیں۔ یتیموں کا مال ناحق کھانے والے اللہ کے عذاب سے ڈریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔